अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम गुलजार नसीम मसनवी गुलजार नसीम के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1254 हिजरी मुताबिक 1839 ईस्वी में ये लिखी गई थी। ठीक है। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई एक आशिकिया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आईनादार है। किसने लिखी है? गुलजार नसीम। तो पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी है। और एक कैसी मसनवी है? तो एक आशिकिया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की जो है वो आईनादार है। मसनवी गुलजार नसीम की कहानी जो है वो किस्सा गुले वकाबली के नाम से जो है वो मशहूर है। मसनवी गुलजार नसीम में गुले वकावली की मशहूर दास्तान इश्क जो है वो बयान हुई है। और इस पूछा जाता है कि गुलजार नसीम का दूसरा नाम क्या है? तो किस्सा गुले वकावली इसका दूसरा नाम है। असल किस्सा जो है वो इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1134 हिजरी मुताबिक 1722 ईस्वी में किस्सा वकावली के नाम से लिखा जो फारसी नस्र में है। ठीक है। सबसे जो असल के जो किस्सा था वो इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1722 में लिखा था। और क्या नाम से लिखा था? तो इन्होंने किस्सा वकावली के नाम से इन्होंने लिखा था जो फारसी में नस्र है। फारसी नस्र में इन्होंने लिखा था, उर्दू में नहीं लिखा था, फारसी नस्र में लिखा। ठीक है। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहब इश्क के नाम से उसे उर्दू में जो है वो मुंतकिल किया था। इसका सबसे पहले जो है देखो 1722 में इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा। 1722 में ये असल किस्सा था, किस्सा वकावली। और फिर उसको मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में जब फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है वो गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहब इश्क के नाम से इसे उर्दू में मुंतकिल किया। फारसी में कब लिखा गया था? फारसी नस्र में तो लिखा गया था 1722 में, लेकिन उर्दू में कब लिखा गया? तो उर्दू में लिखा गया था 1803। पंडित दयाशंकर नसीम ने 1254 हिजरी मुताबिक 1839 या 1838 में उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में जो है वो पेश किया था। सबसे पहले असल किस्सा 1722 में, फिर 1803 में उर्दू में, और फिर इसे मसनवी की शक्ल में जो नज्म के उसमें जो है नज्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में इन्होंने पेश किया। कब? 1838 या 39 में। मसनवी गुलजार नसीम पहली बार 1844 में जो है वो शाये हुई थी। असल किस्सा 1722 में इज्जतुल्लाह बंगाली ने, फिर इस 1803 में निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू में, फिर 1839 में या 38 में पंडित दयाशंकर नसीम ने इसे क्या किया? मसनवी की शक्ल में लिखा था। और फिर ये 1844 में क्या हुआ? 1844 में ये शाये हुई। पंडित दयाशंकर नसीम ने 28 साल की उम्र में ये मसनवी मुकम्मल की। नसीम ने जब ये मसनवी पहली बार लिखी तो बहुत तवील थी। उस्ताद यानी आतिश के कहने पर उसमें से बेजा तवालत जो है वो कम की थी। पंडित दयाशंकर नसीम के जो उस्ताद थे वो थे आतिश लखनवी। ठीक है। इन्हीं को मसनवी जब पहली बार लिखी थी तो इन्हें दिखाई थी और ये बहुत तवील थी, तो जिसकी वजह से आतिश ने जो है वो इसे जो बेजा तवालत थी उसको कम कर दी थी। मसनवी गुलजार नसीम को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया। पूछा जाता है कि मसनवी गुलजार नसीम को किसने मुरत्तब किया? तो रशीद हसन खान ने। मसनवी गुलजार नसीम में ज़ुबान व बयान का वही रंग पाया जाता है जो फसान अजाइब में मौजूद है, यानी सनाए वदाई, तशबीहात व इस्तारात, मुश्किल शकील बंदिश और रियायतों का इस्तेमाल। ठीक है। वही रंग है जो फसाना जो है अजाइब में है। दास्तान है फसाना अजाइब किसकी है? रज़ा वली बेग सुरूर की है। मसनवी गुलजार नसीम में आवरत का अंदाज जो है वो पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि मसनवी गुलजार नसीम में जो है वो कैसा अंदाज पाया जाता है? तो आवरत का। मसनवी गुलजार नसीम में रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल कसरत से हुआ है। मसनवी गुलजार नसीम की बड़ी खुसूसियत जो है वो इसका इख्तिसार है।
مثنوی گلزار نسیم بحر حدث مسدس اخراب مقبوض مقصور یا محذوف میں ہے، یعنی مفعولاً مفاعلاً فعولاً. ٹھیک ہے. 1905 عیسوی میں مثنوی گلزار نسیم کو چکبست نے ایک مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا جو ایڈیشن محرکہ چکبست و شرر کی بنیاد بنا. پوچھا جاتا ہے کہ محرکہ چکبست و شرر کی بنیاد کب پڑی؟ تو مثنوی گلزار نسیم کے دور میں. ٹھیک ہے. 1905 میں مثنوی گلزار نسیم نے جب لکھی تھی، اس کے بعد میں 1905 میں مثنوی گلزار نسیم کو چکبست نے ایک مقدمے کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیا تھا جو ایڈیشن محرکہ چکبست و شرر کی جو ہے وہ بنیاد بنا. مثنوی گلزار نسیم میں دیگر مثنویوں کے مقابلے میں مافوق الفطرت عناصر کی جو ہے وہ کثرت پائی جاتی ہے. پوری مثنوی میں پریاں اڑتی ہیں اور دیو اپنی کرامت دکھاتے ہیں. مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ اکثر میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے کیا جاتا ہے. زیادہ تر یہ دونوں مثنویاں دیکھنے کو زیادہ تر ہر ایگزام میں ملتی ہیں، مثنوی سحر البیان اور مثنوی گلزار نسیم. رشید احمد صدیقی نے اس مثنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام جو ہے وہ اونچا کیا ہے. زبان کو جو ہے وہ شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا اسٹیٹمنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر اعتصام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا جو ہے وہ معجزہ کہا ہے. تاریخ اختتام تصنیف مصنف اے نامہ کی خامہ کرد بنیاد گلزار نسیم نام بنہاد بشنید و نوید حاتم دادا توقیع قبول روزش. مثنوی گلزار نسیم کا خلاصہ. یورپ میں ایک شہنشاہ تھا جس کا نام جین الملوک تھا. بوزی جلوب صاحب کروفر اور دولت و چشمت کا مالک تھا. اس کے 4 لڑکے تھے جو فہم و فراست اور حکمت میں یکتائے زمانہ تھے. ان میں سے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور جس کا نام تاج الملوک تھا، اس کے متعلق نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس پر بادشاہ کی نظر پڑتے ہی وہ بینائی سے محروم ہو جائے گا. حسن اتفاق سے ایک دن بادشاہ شکار گاہ میں آیا اور اچانک ہی اس کی نظریں اس حسین نوجوان پر پڑ گئیں. اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی بینائی جاتی رہی. اس واقعے سے بھائیوں نے اس شہزادے کو شہر بدر کر دیا. کیا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام جو ہے وہ جین الملوک تھا اور اس کے بیٹے کا نام جو ہے وہ تاج الملوک تھا. ان کے 4 بیٹے تھے اور 5ویں بیٹے کی پیشن گوئی کی تھی کہ جب وہ ہوگا تو اگر اس کی بادشاہ پر نظر پڑ جائے گی تو وہ بینائی سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. اور ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب بادشاہ شکار پہ گیا تھا، پھر اچانک اس کی نظر جو ہے وہ حسین نوجوان پر پڑ گئی جو اس کا بیٹا تھا، تو اس کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی. تو اس کو تو یہ واقعہ ہوا تو بھائیوں نے کیا کیا، اس شہزادے کو شہر بدر کر دیا. حکیموں نے بتایا کہ بینائی کے لیے بقاولی کا پھول لانا ہوگا. شہزادے اس پھول کی تلاش میں نکلتے ہیں. پتہ لگانے پر معلوم ہوتا ہے کہ بقاولی کا پھول باغ ارم کے حوض کے پاس ہے. شہزادہ تاج الملوک باغ ارم پہنچ کر بقاولی کا پھول لے آتا ہے، جس سے بادشاہ دوبارہ بینا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تاج الملوک یہ بیٹے کا نام ہے. لے آتا ہے بعد میں، وہی چاروں جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں 4 شہزادے. لیکن جب یہ تاج الملوک جاتا ہے باغ ارم تک پہنچتا ہے تو پھر یہ پھول جو ہے وہ لے آتا ہے. کرداروں کی پہچان. جین الملوک جو ہے وہ یورپ کا بادشاہ تھا. تاج الملوک جو کہ شہزادہ ہے جین الملوک کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. بقاولی جو کہ ہیروئن ہے اور پری ہے، وہ شہزادے سے محبت کرتی ہے.
اور بقاولی جین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت فرق نام سے جو ہے وہ وزیر بنتی ہے. فرق نام بھی پوچھا جاتا ہے. تو یہ وزیر بنتی ہے بقاولی، اسی کا نام ہے. جمیلہ پری یہ بقاولی کی ماں تھی. فیروز جو ہے وہ بقاولی کا باپ ہے. فیروز کون تھا؟ بقاولی کا باپ. سمن پری بقاولی کی سہیلی ہے. بہرام جو کہ تاج الملوک کا وزیر زادہ ہے اور وہ روح افزا پری پر عاشق ہے. روح افزا کون ہے؟ جس پر بہرام عاشق ہے اور جو بقاولی کی سہیلی ہے. حسن آرا کون ہے؟ تو روح افزا پری کی ماں ہے. محمودہ کون ہے؟ تو ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی ہے. راجہ اندر کون ہے؟ تو جس کی بددعا سے بقاولی نصف پتھر بن گئی تھی اور جس کے دربار کی رقاصہ بقاولی ہے. ہمالہ دیونی جس کی مدد سے شہزادہ تاج الملوک جنگل کو گلشن بناتا ہے. دیگر کردار رانی چتراوت ہے، چترا سین ہے، دلور پیشوا ہے وغیرہ. پنڈت دیا شنکر نرسیم جن کی پیدائش 1811 میں اور جن کی وفات 1845 میں ہوئی. اور انہوں نے گلزار نسیم کب لکھی تھی؟ تو 1839 میں. ٹھیک ہے. اور شائع کب ہوئی تھی؟ تو 1844 میں. اور 1845 میں ان کا انتقال ہوا. نام ہے ان کا پنڈت دیا شنکر کول تھا اور تخلص نسیم تھا. والد کا نام گنگا پرساد کول تھا. نسیم کا خاندان کشمیر سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہوا تھا. نسیم لکھنؤ میں 1811 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. رشید حسن خان کے مطابق 34 برس کی عمر میں 1845 میں نسیم کا انتقال ہوا. یہ مقدمہ گلزار نسیم صفحہ نمبر 11 پہ. میرے خیال سے بھی یہی درست ہے کہ جبکہ نور الحسن نقوی کے مطابق 32 سال کی عمر میں 1843 میں نسیم کا انتقال ہوا ہے. یہ تاریخ ادب اردو نور الحسن نقوی کی کتاب میں. نسیم نے 20 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی اور خواجہ حیدر علی آتش کی جو ہے وہ شاگردی اختیار کی تھی. نسیم کی غزلوں میں استاد کا رنگ جھلکتا ہے. دنیا کی بےثباتی اور خودداری نسیم کے پسندیدہ موضوعات ہیں. دنیا کی بےثباتی اور خودداری. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. زبان کا لطف، محاورے کی صحت کا خیال، صناعی کے استعمال کا شوق نسیم کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے. نسیم کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے. لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ نسیم. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور جب تک کے لیے خدا حافظ.